میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا۔ مرزے کا کہنا یہ ہے کہ سید الاستغفار یہ کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جبکہ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کلمات کو سید الاستغفار کہا وہ اور ہیں، اور وہ صحیح حدیث مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2335، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی 2 جگہ موجود ہے، وہ بھی مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے۔ اب اگر مرزے کو اس حدیث کا علم تھا تو مرزے نے جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور اگر مرزے کو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی 2 کتابوں کے اندر یہ حدیث معلوم نہیں تھی تو مرزا اپنے فتوے کے مطابق کیا ہے، مرزے کا فتویٰ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے، جیسے گدھا کتاب تو اٹھا سکتا ہے، کتاب پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے شوکیسوں میں بخاری مسلم رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، گویا کہ انہوں نے وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو جو استفادہ کر رہا ہے وہ تو گدھا نہیں ہے، بلکہ ہم تو گدھوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گدھے نہ بنو، یہ کتابیں باہر نکالو اور جھاڑو اس کو، دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جی ہم بھی جہلم کے گدھے کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ سامنے ٹیبل پر ڈیکوریشن کے لیے جو بخاری مسلم مشکات رکھی ہوئی ہے کبھی کھول کر پڑھ لیا کرو۔ شوکیسوں کی بات کرنے والا اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ چلیں خیر، اب ہم نے حدیث دکھا دی بخاری سے، مشکات سے، دیکھتے ہیں کہ مرزا اپنی بات سے رجوع کرتا ہے یا نہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مرزے کے شاگرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا مرزے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مرزے کے شاگرد مرزے سے اس بات پر رجوع کرواتے ہیں یا نہیں۔ اور ہاں، مرزے نے انی کنت من الظالمین کا ترجمہ اور مفہوم یہ بتایا کہ میں تو غلطی کروں گا۔ یہ ترجمہ اور یہ مفہوم کس تفسیر میں لکھا ہے اور عربی گرامر کے کس قاعدے کے مطابق ہے، مرزے کے شاگرد مرزے سے پوچھ کر اس کی بھی وضاحت کر دیں۔